ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم حضرات ذی وقار دعا کرنا عبادت ہے۔ بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا نچوڑ ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور کلمہ اسلام میں ہمارا رب سے وعدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے۔ تو ہر وقت جو دعا ہے مومن کو کرتا رہنا چاہیے۔ دعا سے رخ موڑنا تکبر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہر بندے کی ہر دعا ہی قبول ہوتی، لیکن قبولیت کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ 3 طریقے۔ ایک طریقہ کہ جو کچھ بندہ مانگتا ہے اللہ دے دیتا ہے، گویا اس کی دعا قبول ہو۔ اور دوسرا طریقہ، جو مانگتا ہے وہ تو نہیں ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے کوئی آنے والی مصیبت، پریشانی، دکھ ٹال دیتا ہے۔ چونکہ بندے کے علم میں نہیں ہوتا کہ کل مجھ پہ کون سی مصیبت آنے والی ہے، وہ دعاؤں سے ٹل جاتی۔
تو گویا ہر روز دعا کرنی چاہیے. اور تیسرا طریقہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرمائی، جو بندہ مانگتا ہے وہ بھی نہیں ملتا، جو مصیبت آنے والی ہے وہ بھی نہیں ٹلتی، لیکن دعا پھر بھی بے فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ کرتا ہے، اپنے پاس جمع کر لیتا ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس ساری دعاؤں کو ذخیرہ کر کے جو رکھا ہوا ہے اس بندے کو جنت کی صورت میں عطا کرے. اور ایک حدیث میں ہے کہ بندہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، آج ہی اس کا ثمرہ نتیجہ مجھے نصیب ہوتا. دعا ہر حال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع کی دعا ہی سکھلائی. کھانا کھانے سے پہلے دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد دعا ہے، سونے کی دعا ہے، اٹھنے کی دعا ہے، گھر داخل ہونے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا ہے، چاند دیکھنے کی دعا ہے، نیا کپڑا پہننے کی دعا ہے، آئینہ دیکھنے کی دعا ہے، دودھ پینے کی دعا ہے، مسجد کے اندر داخل ہوں تو دعا ہے، باہر نکلیں تو دعا ہے. گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح و شام کے اذکار اور دعائیں ہی سکھلائی. تو ہر وقت دعا کرتے رہا کرے. دعا بندے کی آخری امید ہے. جب ہر طرف سے جواب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے دربار پر پھر بھی دعا بندہ کرتا رہے، اور امید رہتی ہے کہ اللہ دعا کو قبول کر کے وہ ہر قسم کی مصیبت کو ٹالنے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا یہ شرک اکبر ہے. اس سے بڑا اور شرک کوئی نہیں ہے کہ بندہ اللہ کی مخلوق سے دعا کرے. اہل شرک نے ہمیشہ انبیاء اور اولیاء کو پکارا ہے، ان سے دعائیں مانگتے. حالانکہ قرآن پاک پڑھیں، بہت سارے انبیاء کی دعاؤں کا ذکر قرآن میں ہے، اور ان الفاظ پہ غور کریں جو قرآن پاک میں ہے. کسی ایک دعا میں کسی مخلوق کا کوئی ذکر نہیں ہے. کوئی واسطہ وسیلہ ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے، کسی نبی نے فلاں کے ذریعے دعا مانگی ہے. پورا قرآن پاک پڑھیں اور انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو الگ کر لیں. اور یاد رکھیں یہ عقیدہ توحید جو ہے یہ اسلام کی اساس اور بنیاد ہے. جس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی عمل قبول نہیں. یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، درود پاک سارے اعمال توحید کے بعد ہے. عقیدہ توحید درست ہے تو سارے اعمال قبول ہے. آگے بزرگوں کو کرسی دلوائیں، وہ کھڑے ہیں بیچارے، کرسی کی چکر میں تشریف لے آئیں. آگے قاضی صاحب کو لے آنے دیں، آگے کرسی ادھر مل جائے گی. آ جائے ذرا آ جائیں آپ. مسترک حاکم حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا مال اللہ ہر انسان کو دیتا ہے، چاہے اسے محبت کرے یا نہ کرے. لیکن دین اور عقیدہ توحید کی سمجھ اسے دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرنا شروع کر دے. جب اللہ نے آپ کو توحید کا فہم دیا ہے تو سمجھے اللہ آپ سے محبت کرتا ہے.
ابا اللہ کی محبت کی یہ دلیل ہے کہ آپ کو عقیدہ توحید اس نے سمجھ دے دی، وگرنہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ قبروں پر سجدہ ریز، غیر اللہ کی شور و پکار کا سلسلہ جاری ہے۔ کبھی آپ تصور کریں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص پکارتا ہے اس کے لیے مثالیں بیان ہوتی کہ کوئی وسیلہ کوئی ذریعہ ہو، کوئی درمیان میں تفعیل یا بحق ہو جس کے ذریعے اللہ کو پکارے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب مخلوق کو پکارتے ہیں، انبیاء اور اولیاء کو پکارتے ہیں، تو درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، صرف واسطہ کس کے لیے چاہیے؟ اللہ کے۔ مخلوق کو جب بھی پکاریں گے ڈائریکٹ پکاریں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیں گے تو یا رسول اللہ مدد کہیں گے، درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں ہے، ڈائریکٹ پکار ہے۔ یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے تو یا علی مدد کہیں گے، سیدنا علی سے ڈائریکٹ پکار جاری ہے، صرف وسیلہ اللہ کے لیے چاہیے۔ حیران کون امر ہے کہ اللہ کے لیے وسیلہ چاہیے، مخلوق کے لیے نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی انکار اس بندے عقیدے کا کر سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے، قبر مبارک آپ کی بن چکی، 1400 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا سلسلہ آج جا تک جاری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا خطرہ تھا، آپ فرماتے تھے لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، مجھے تم نے نہیں پڑھانا جیسے عیسائیوں نے اپنے نبی کو پڑھایا ہے، مجھے اللہ کا بندہ کہتے رہنا اور اللہ کا رسول کہتے رہنا، مجھے آپ نے پڑھانا نہیں ہے۔ حضور کو خطرہ پڑھانے کا تھا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ میری شان کو کم نہیں کرنا، یہ حضور نے نہیں فرمایا۔ حضور کو خطرہ ہی نہیں تھا کہ کوئی مومن میری شان کم کرے گا، خطرہ اس بات کا تھا کہ میری شان بڑھا دی جائے۔ بار بار فرماتے تھے مجھے انبیاء پہ فضیلت نہ دینا، باوجود اس کے کہ سارے انبیاء پر آپ کو فضیلت حاصل ہے۔ کون سا موقع ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدے کی اصلاح نہیں فرمائی؟ آپ تشریف لے آئے، محفل میں صحابہ موجود تھے، وہ آپ کے احترام میں کھڑے ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اجمیوں کی طرح کھڑے ہو گئے ہو، میں آیا ہوں تو کیوں کھڑے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ادب احترام میں، فرمایا وقوموا للہ قانتین، کھڑا ہونا صرف اللہ کے لیے خاص ہے، یہ میرا مقام نہیں ہے، یہ میرے رب کا مقام ہے جس کے سامنے ہاتھ باندھ کے بندہ کھڑا ہوتا۔ خبردار آج کے بعد میرے سامنے آپ کھڑے ہوں۔ حضور آتے، صحابہ بیٹھے ہوتے تو بیٹھے رہتے، رسول اللہ کی مجلس میں سلام ارشاد فرما کے بیٹھ جاتے، صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ آج بھی کوئی بڑے سے بڑا شخصیت آئے، اس کے احترام اور قیام تعظیمی کرنا اس کے لیے یہ شرک ہے، یہ اس کا حق ہی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ پسند کرتا ہے کہ میں آؤں اور دنیا مجھے کھڑے ہوئے کہ میرا استقبال کرے، ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دوسرے ملک میں گئے، واپس تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہاں جا کے دیکھا لوگ بادشاہ اپنے کو سجدہ کر رہے تھے، میں وہاں سوچ کے آیا تھا کہ ہمارے محبوب ساری دنیا سے اعلیٰ ہے، ہم اپنے نبی کو سجدہ کریں، اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا سعد جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری قبر بن جائے، کیا میری قبر پہ سجدہ کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا اگر میری قبر پہ سجدہ جائز نہیں ہے تو سن لو مجھے زندہ ہوتے ہوئے بھی سجدہ نہیں ہے، سجدہ اللہ کے لیے۔ ایک صحابی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام
سے مخاطب ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہوگا جس طرح اللہ اس کا رسول چاہے گا، اللہ اور اس کا رسول چاہے گا ایسے ہوگا۔ آپ نے فرمایا تو مجھے اللہ کا شریک بناتا ہے؟ اس طرح کہ کل ما شاء اللہ وحدہ، اسی طرح ہوگا جس طرح میرا اکیلا اللہ چاہے گا۔ کہاں موقع، کوئی موقع ایسا بتائیں جہاں حضور نے دیکھا ہو کہ صحابہ اکرام کے عقیدے میں کوئی لچک آ رہی ہے اور رسول رحمت نے روکا نہ کو؟ اللہ تعالیٰ کو یہ عقیدہ توحید اتنا پسند ہے کہ وہ درخت جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، بیعت رضوان والا وہ درخت جس کے نیچے 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، اس درخت کا ذکر قرآن میں تھا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس درخت کا ذکر قرآن میں ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اگلے سال ہم دوبارہ جب عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، معاہدہ ہو گیا تھا قریش کے ساتھ کہ اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال آپ عمرہ کریں گے۔ جب آئندہ سال ہم عمرہ کرنے آئے، ہم وہ درخت دیکھنا چاہتے تھے کہ جس درخت کے نیچے ہم نے بیعت کی تھی وہ کون سا درخت ہے۔ اللہ نے ہمارے آنے سے پہلے ہماری نظروں سے وہ درخت ایسا اوجھل کر دیا کہ آج تک ہمیں وہ درخت دوبارہ نظر نہیں آیا، کہ کوئی اس درخت کی پوجا نہ کرے جس کے درخت کے نیچے رسول اللہ تشریف فرما ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں معروف ہے کہ انہوں نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا، لیکن اس سے زیادہ سکہ روایت صحابہ کرام کی یہی ہے کہ اس درخت کو اللہ نے صحابہ کرام کے علم سے، پہچان سے اٹھا لیا تھا، جانتے ہی نہیں تھے ان درختوں میں سے وہ کون سا درخت ہے۔ اور اس سے حیران کن امر، اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی قبروں کو پوری امت سے چھپا لیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ تک 1.25 لاکھ انبیاء جو گزرے ہیں، کسی ایک نبی کی قبر آج کے دن کسی بندے کے علم میں نہیں ہے کہ کوئی نبی کہاں دفن ہے۔ سب قبریں اللہ نے چھپا لی ہیں پوری دنیا سے، صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر آپ کی قبر پوری امت کے علم میں ہے کہ مدینہ طیبہ میں سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہے، جہاں آج روضہ رسول ہے، یہی قبر مصطفیٰ ہے۔ اس پر امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے، پوری امت جانتی ہے، لیکن اللہ نے اس کے انتظام ایسا کیا ہے، ایسے شرطے اور ایسے رکھوالے کھڑے کیے ہیں جو پیغمبر کی قبر پہ سجدہ نہیں ہونے دیتے۔ اور اس پہ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اہل حدیث پر رحمت ہے کہ روضہ رسول کی حفاظت اللہ نے ہمارے ذمہ کر دی۔ ہم سنبھال کے بیٹھے ہیں روضہ رسول کو، نہ سجدہ ہونے دیں گے، نہ ہی رسول رحمت کی قبر کا طواف ہونے دیں گے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے اس کے موحدین کو، توحید پرستوں کو۔ اور انشاءاللہ یہ سعودیہ کی حکومت، آل سعود کی حکومت اس منہج پر، توحید پر انشاءاللہ قائم رہے گی۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں، ششدر ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، اخبارات کے پروپیگنڈے سے متاثر ہے یا ایرانی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے وہ سعودی عرب کے بارے میں منفی پروپیگنڈا عوام الناس کے ذہن میں جناب پھرا رہے ہیں، یاد کروا رہے ہیں، یہ باتیں ہیں، وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے۔ سن لیجئے، آل سعود مکہ اور مدینہ کے آس پاس باڑ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ اپنے حرمین کا دفاع کریں گے، اور ہم انشاءاللہ ان کی ہر بات کی حمایت کریں گے جو بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی۔ صرف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کسی نبی کی قبر کسی کے علم میں نہیں ہے۔ نیٹ کھولے، وہاں بہت کچھ لکھا ہوگا، فلاں نبی کی قبر عمان میں ہے، فلاں نبی کی قبر مسقط میں ہے، فلاں نبی کی قبر عراق میں ہے، فلاں نبی کی قبر فلاں جگہ پر ہے۔ یاد رکھیے، جو بھی دربار مشہور کیے گئے، کسی نبی کی کوئی قبر اللہ تعالیٰ نے کسی کے پہچان میں رکھی نہیں ہے، چھپا لی اللہ نے سارے انبیاء کی قبریں، اور جو قبر معلوم تھی اس پر پہرے دار کھڑے کر دیے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث ہے صحیح البخاری میں، ایک شادی کے موقع پہ انصاریوں کے گھر تشریف لائے. انصاریوں کی جو بچیاں تھیں یہ شادی کے موقع پہ اکٹھیاں ہو کے دف بجاتی تھی. چھوٹی بچیاں، بڑی بچیوں کے لیے جائز نہیں ہے. آج بھی جوان عورتوں کے لیے دف بجانا جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی دف بجانا جائز نہیں ہے. یہ قوالوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ وہ دف بجانا تھا، حضور کے زمانے میں بجتا تھا. وہ چھوٹی بچیاں تھیں، نابالغ بچیاں. عید کا موقع ہوتا یا شادی کا موقع ہوتا محلے کی یا وہ ایک خاندان کی چھوٹی بچیاں مل کے وہ دف بجاتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام انصاریوں کے گھر تشریف لائے، شادی تھی، وہ بچیاں دف بجا رہے. جب انہوں نے حضور کو دیکھا تو ایک بچی پیار میں کہنے لگی، ہم میں وہ نبی وہ تشریف لائے ہیں جو کل کی باتیں جانتے ہیں. بچی تھی نا، چاہیے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر جاتے، کوئی بات نہیں ہے، سمجھا لیں گے، بعد میں سمجھا دیں گے، جمعے کے خطبے میں وضاحت کر دیں گے. نہیں، آپ وہیں روک گئے. فرمایا ان بچیوں کو میرے پاس لاؤ. لایا گیا. فرمایا بیٹیوں میں کل کی باتیں نہیں جانتا، وہ تو میرا رب جانتا ہے. آج کا بگڑا ہوا عقیدہ کب ٹھیک ہوگا؟ فرمایا میں نہیں جانتا، میرا رب جانتا ہے. یہ میری شان نہیں ہے، یہ میرے رب کی شان. کیا نبی اور رب کی شان میں کوئی فرق نہیں ہے؟ کیا اولیاء کرام اور رب کی شان میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اللہ کی صفات انبیاء اور اولیاء کو دے دی جائیں؟ حتیٰ کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری قوم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اتنی احساس ہے کہ اگر آج میں یہاں کہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم موسیٰ کلیم اللہ بھی رحمت للعالمین ہے، ابھی یہاں جھگڑا شروع ہو جائے کہ نہیں یہ شان رسول اللہ کی ہے، یہ اور کسی نبی کی شان نہیں ہے. میرا سوال ہے، اگر نبی کی شان دوسرے نبی کو دی جائے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، جب رب کی شان رب کی مخلوق کو دی جائے تو ہمیں تکلیف کیوں نہ ہو؟ رب کی شان ہے، کہ رب کا مقام ہے، رب کی صفات ہے، وہ نبی کے لیے بیان کی جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنی صفات کیسے دیتا ہے؟ یہ کہتے ہیں ظالم کہ اللہ نے اپنی صفات نعوذ باللہ تقسیم کر دی ہے. اللہ اپنی صفات تقسیم نہیں کرتا. عقید توحید کو اتنا درست کرے، اولاد ہو نہ ہو، کاروبار چلے نہ چلے، جتنا بھی دنیا میں نقصان ہو جائے، لیکن عقیدے میں شرک نہ ہو. کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے جسے اللہ اس کے رسول نے منع کی. یہ معمولی جرم ہے شرک کرنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسند احمد میں حدیث کہ دو بندے جا رہے ہیں، ایک بستی سے گزرے. بستی والوں کا رواج تھا کہ وہاں دو بزرگوں کے بت بنے ہوئے، وہاں کوئی نہ کوئی چیز چڑھاوا چڑھا کے آگے جا سکتا تھا، ورنہ گزرنے نہیں دیتے تھے. اور آج بھی کئی ایسے علاقے، آپ فیصل آباد جائیں، سمندری کی طرف سے فیصل آباد میں داخل ہو نا، بائی پاس سے پہلے ایک دربار ہے، وہاں کوئی ٹرالی اینٹ والی نہیں گزر سکتی جب تک وہ 2-4 اینٹیں وہاں نہ رکھے دربار پہ. دن میں سینکڑوں ٹرالیاں گزرتی ہیں. وہ دربار والوں نے پوری دکان بنائی ہوئی ہے اینٹوں بیچنے کی. ہر ٹرالی وہاں 2-4-5-10. فرض جو ہے ایک ہے، سنت 2-4 بھی ہو سکتی. فرض تو ایک ہے نا، ایک اینٹ لازمی رکھنی. پھر کوئی بندہ ایک نہیں رکھتا، 2-4-5-10 جتنا بابا راضی ہو جائے گا اتنی ٹرالی پھر برکت ہو. تو بابا کے مریدوں نے یہ بات مشہور کر دی، بھائی یہاں اینٹیں لے کے نہیں جاؤ، گزر رکھ کے نہیں جاؤ گے نقصان ہو. اب سارے رکھ کے جاتے. تو بابے کے مریدوں نے کیا کیا، وہاں دکان بنا دی. وہ اینٹیں سارا دن بیچتے ہیں، وہی اینٹیں.
اب عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے؟ جو خود بیچ رہا ہے، جو خود روزگار بنا رہا ہے، جو خود روٹی کا محتاج ہے، یہ اینٹیں آپ کی بیچ کے کھا رہا ہے، وہ تمہارا مشکل کشا ہے۔ ہر دربار کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات مشہور ہوتی، کلر کار کے بارے میں مشہور ہے، جو موروں کو ہاتھ لگائے وہ اندھا ہو جاتا۔ یہ ایسا نفسیاتی مسئلہ ہے، کسی کو بھی لے جائے نا، اگر آپ نے ہاتھ لگایا تو آپ اندھے ہو جائے۔ کوئی بے وقوف کیسے ہاتھ لگایا کہیں ہو ہی نہ جاؤ، یہ ڈر خوف طاری کیا ہو۔ ہر دربار کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات مشہور ہے، اور جو مشہور کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے وہی ملنگ ہوتے ہیں جو مشہور، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نے یہ کرامتیں جعلی مشہور کر۔ ضلع لیا میں ایک چوک منڈا ہے، وہاں پر ایک دربار ہے،